اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں ایک واقعے کے ذریعے سے منافقین کی کارگزاریوں کا ذکر ہے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک خاندان تھا، طعمہ بن ابی رق۔ یہ خاندان بڑا ہوشیار، چالاک، چور اور بددیانت تھا۔ لڑائی جھگڑے کو بڑا پسند کرتا تھا۔ اس خاندان نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا تھا مگر اکثریت منافقین کی تھی۔ مسجد میں حاضر ہوتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، بڑھ چڑھ کر وہ سارے کام کرتے تھے جو مسلمان کرتے تھے۔ اس خاندان کا ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا بشیر۔ یہ بڑا ہوشیار اور چالاک اور عادی چور تھا، اور چوری اس انداز سے کرتا تھا کہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایک صحابی رسول تھے، معمر تھے، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے منہ کے دانت بھی گر چکے تھے اور اتنے کمزور تھے کہ آسانی کے ساتھ چل پھر بھی نہیں سکتے تھے۔ تو ان کے گھر والوں نے یہ خیال کیا کہ ہم تو کھجوریں چبا لیتے ہیں کیونکہ ہمارے دانت ہیں، بابا جی ہمارے کھجوریں نہیں چبا سکتے تو ان کے لیے میدا خرید لیں۔ شام کے علاقے سے آٹا اور میدا وغیرہ یہ چیزیں آتی تھیں۔ انہوں نے میدے کی ایک بوری خرید لی۔ اس میدے کی روٹیاں روئی کی طرح نرم پکتی تھیں۔ ان کے گھر کے پچھلی طرف ایک چھوٹا کمرہ تھا۔ یہ ساری قیمتی چیزیں اس چھوٹے کمرے میں رکھی جاتی تھی، اور بھی جتنی قیمتی چیزیں ہوتی تھیں وہ اس چھوٹے کمرے میں رکھ دیتے تھے، اور مکان اس وقت کچے ہوتے تھے۔ یہ جو بشیر نامی منافق تھا، یہ چور تھا، اس کو معلوم ہو گیا کہ ان کے پچھلے کمرے میں قیمتی سامان رکھا ہے، اور بشیر کے گھر کئی دن کا فاقہ بھی تھا، کیونکہ بڑا ہڈ حرام تھا، کام نہیں کرتا تھا، بس چوریاں کر کے گھر کا کام چلاتا تھا۔ کیونکہ جس کو فارغ رہ کر کھانے کی عادت پڑ جائے وہ کام کب کرتا ہے؟ یہ بہت بری عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو، یہ خصوصاً کسی نوجوان مسلمان کو یہ بیماری نہ لگائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبغض الشاب الفارغ الصحیح، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس جوان پر سخت ناراض ہوتا ہے جو تندرست ہے اور فارغ رہتا ہے۔ تو نکما ہونا بھی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہڈ حرام اور کھانے کا دھنی۔ تو یہ بشیر نامی منافق بھی ہڈ حرام تھا۔ اس نے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی پچھلی جانب نقب لگایا، اور وہ میدے کی بوری اور جو ان کا قیمتی سامان رکھا ہوا تھا، وہ تلوار رکھی ہوئی تھی، کو خود جو
ہوتی ہے جو لوہے کی ایک ٹوپی ہوتی ہے جو جنگ میں دشمن کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے سر پر پہنی جاتی ہے، اور زرہ بھی جو جسم پر پہنی جاتی تھی لڑائی کے دوران، وہ اٹھا کر لے گیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ میدے کی بوری میں ایک سوراخ تھا، تو اس سوراخ میں سے میدا جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا گرتا رہا۔ مدارک وغیرہ کی تفسیروں میں ہے کہ وہ جس راستے سے گیا تھوڑا تھوڑا آٹا گرتا گیا۔ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح جب جا کر دیکھا تو اس کمرے کے اندر نہ آٹا ہے، نہ تلوار ہے، نہ خود ہے، نہ زرہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹے کے نشانات کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلے تو بشیر نامی منافق کے گھر تک اس نے پہنچا دیا، اور وہ تو چوری میں پہلے ہی بدنام تھا۔ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نرینہ اولاد تھی، جو بیٹے تھے، وہ فوت ہو چکے تھے، البتہ ان کی بیٹیاں تھیں، وہ اپنے اپنے گھروں میں آباد تھیں۔ آپ نے تھوڑا سا شور مچایا، آس پاس والوں کو علم ہوا کہ بابا جی کی چوری ہو گئی ہے۔ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو صحت مند نوجوان تھے، ان کو بتایا کہ میری چوری ہو گئی ہے اور اس کا نشان بشیر کے گھر تک جاتا ہے۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، چل پھر نہیں سکتا، میرے منہ میں دانت بھی نہیں ہے، میں جب بات کرتا ہوں تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی نہیں آتی، لہٰذا میں اچھی طرح اپنی بات سمجھا نہیں سکتا، تو میری طرف سے جا کر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ دائر کرو، اور میرے چچا کے دائر کرو کہ میرے چچا رفاع رضی اللہ عنہ بوڑھے ہیں، آ نہیں سکتے، ان کے منہ میں دانت بھی نہیں ہے، اس لیے وہ بات بھی اچھی طرح نہیں سمجھا سکتے، ان کی چوری ہو گئی ہے، اور مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہ میں آپ کو اطلاع دوں کہ میرے چچا کی فلاں فلاں چیز چوری ہو گئی ہے، اور شک ہے بشیرے پر، بلکہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہ یقین کے درجے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا چور بشیر منافق ہے۔ ادھر منافقوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ مقدمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہو گیا ہے، تو سارے منافق، ایک شخص تھا امیر نامی منافق کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں مشورہ ہوا، کہنے لگے کہ آپس میں کہ یہ بات تو ہم سارے جانتے ہیں کہ بشیر خبیث چور ہے، یہ چوریاں کرتا ہے، مگر اب تو عزت کا سوال ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک کا چور ہونا ثابت ہو گیا تو اس پر چوری کی مہر لگ جائے گی، لہٰذا اس طرح کرو کہ کوئی مضبوط کارروائی کرو تاکہ یہ اس الزام سے بچ جائے، اور وہ اس طرح کہ تمام کے تمام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور اس کی صفائی پیش کرو، خوب دباؤ ڈال کر بات کرو۔ تو یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضرت یہ دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، اس شریف اور پاک باز آدمی کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ منافقین تو بڑے باتونی تھے، گفتگو اس انداز سے کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مغالطے میں ڈال دیتے تھے، کہنے لگے حضرت اس کو کہو کہ موقع کا گواہ پیش کرے، اور یہ ان کو معلوم تھا کہ موقع کا گواہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مقدمہ پیش کیا اور اس کے چور ہونے کے شواہد بیان کیے تو سارے بول پڑے، کہنے لگے حضرت اس سے پوچھو کہ اس کے پاس گواہ ہیں جنہوں نے اس کو یہ سامان اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھا ہے، ورنہ ایک نیک اور اچھے خاندان کے ایک نیک نوجوان پر جو بڑا پاک صاف ہے، بغیر کسی ثبوت کے چوری کا الزام لگا کر یہ اس کو بدنام کر رہا ہے، تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ ترمذی شریف صحاح ستہ کی ایک کتاب ہے، اس میں اور مستدرک حاکم میں جو حدیث کی کتاب ہے اس میں بھی یہ روایت آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصے ہوئے اور ان کو ڈانٹا کہ تو نے بغیر کسی ثبوت کے ایک صالح خاندان کے ایک صالح نوجوان پر الزام لگایا ہے۔ وہ بیچارے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ وہ روتے روتے اپنے چچا کے پاس گئے اور کہا کہ چچا جان معاملہ تو الٹ ہو گیا ہے، وہاں تو الٹا مجھے جھڑکیں پڑی ہیں کہ تو نے بغیر کسی ثبوت کے ایک صالح نوجوان پر چوری کا الزام لگا دیا۔ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حق حق ہے اور باطل باطل ہے، سچ سچ ہے اور جھوٹ جھوٹ ہے، میں سچا ہوں کہ چوری میری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائیں گے، ہم نے صحیح مقدمہ پیش کیا ہے۔ تھوڑا سا اب یہ اس نے بشیر نامی منافق نے یہ حرکت کی تھی کہ وہاں سے میدے کی بوری چرا کر، ایک یہودی تھا لبید اس کا نام تھا، اس کے گھر میں جا کر رکھوا دی کہ مجھے جب ضرورت پڑتی رہے گی تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے لیتا رہوں گا۔
تو اس لبید، یہ پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لبید نے بھی آ کر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دی کہ ہاں اس نے چوری شدہ مال میرے گھر پہ رکھوایا ہے۔ تو منافقین کہنے لگے لو چور تو یہی ہے، کیونکہ چوری کا مال اس سے برآمد ہو رہا ہے۔ تو یہ 2 رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو اگلے 2 رکوع آ رہے ہیں، یہ نازل فرمائے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ آپ کو مزید غور کرنا چاہیے تھا۔ ان شیطانوں کی باتوں میں آ کر آپ نے ایک سچے مسلمان کو جھڑک دیا، ڈانٹ پلا دی، وہ تو واقعتاً چور ہے اور جھوٹے ہیں جن کی طرف سے آپ نے وکالت کی ہے۔ اب بشیر منافق کو جب علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے خلاف فیصلہ دیا ہے اور میں تو اب چور ثابت ہو گیا ہوں، اس جرم میں اب میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو وہ مرتد ہو گیا۔ پہلے اس نے منافقانہ طور پر اسلام قبول کیا ہوا تھا، منافقانہ طور پر کلمہ پڑھتا تھا، اب کھلے طور پر کافر ہو گیا، مدینہ سے بھاگ کر مکہ مکرمہ چلا گیا۔ اب مکہ ابھی تک فتح نہیں ہوا تھا۔ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی سلافہ نامی عورت کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ اس کے ہاں جا کے ٹھہرا، اس کو بھی معلوم تھا کہ یہ چور ہے، کرتا کراتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سلافہ کہنے لگی کہ بھئی میرے پاس تو دیکھو تمہیں کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کچھ لائے گا کما کر تو خود بھی کھائے گا، مجھے بھی کھلائے گا۔ تو مکہ مکرمہ میں یہ چونکہ عادی چور تھا، مکہ مکرمہ میں یہ ایک گھر میں گیا چوری کرنے کے لیے، دیوار کو نقب لگائی، اور مکان تو اس وقت میں نے پہلے بتایا کچے ہوتے تھے، تو نقب لگانے کے دوران ہی وہ دیوار اس کے اوپر گری، دیوار کے نیچے دب کر مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقیقت سمجھائی اور دکھائی ہے۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور نہ ہو خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے۔ واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور آپ جھگڑا نہ کریں ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرنے والے ہیں اپنی جانوں سے۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اسیما، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا گنہگار ہو۔ یستخفون من الناس، وہ لوگ جو چھپتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور نہیں چھپتے اللہ تعالیٰ سے۔ وهو معهم، حالانکہ وہ رب ان کے ساتھ ہے۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں اس چیز کا جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، یعنی چور کو پاک صاف کرنے کے لیے اس کا ساتھ دینا اور جھوٹے کو سچا ثابت کرنا۔ اس کے لیے انہوں نے امیر نامی منافق کے گھر جمع ہو کر مشورہ کیا، اور اس بات کو کہنے لگے کہ واقعتاً ہمارا آدمی ہے تو چور، مگر ظاہر ہے برادری کا مسئلہ ہے، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم نے ہر حال میں اس کا دفاع کرنا ہے۔ تو مشورہ کرنے کے بعد یہ سارے بڑے بڑے قداور شخص عمدہ لباس پہن کر آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور بڑھ چڑھ کر بشیر منافق چور کی وکالت کی اور صفائی بیان کی کہ یہ تو بڑا صالح نوجوان ہے، سارا خاندان اس کی صفائی کے لیے حاضر ہے۔ اب جب اتنے لوگ اکٹھے ہو کر کسی کی صفائی دینے کے لیے آ جائیں اور ظاہری ثبوت بھی کوئی نہ ہو تو آدمی کو مغالطہ تو لگ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے، علم کے اعتبار سے بھی احاطہ کرنے والا ہے، قدرت کے اعتبار سے بھی احاطہ کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو تنبیہ فرمایا ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم، خبردار تم یہ ہو کہ جھگڑا کیا تم نے ان کی طرف سے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ، پس کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی طرف سے قیامت والے دن۔ یعنی دنیا میں تو تم جتھا بن کر آ گئے ہو، تمہاری برادری کا سوال ہے، عزت کا سوال ہے، چوروں کا دفاع کر رہے ہو، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے کون جھگڑا کرے گا؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان کے لیے وکیل؟ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، اور جو شخص عمل کرے گا برا یا اپنی جان پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ معافی کے لیے شرط یہ ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق پہنچا دے یا اس سے معاف کرا لے، کیونکہ چوری میں اس نے دو حق ضائع کیے، ایک بندے کا حق اور ایک اللہ تعالیٰ کا حق۔ بندے کا حق یوں ضائع کیا کہ اس کا مال اٹھا کر لے گیا، اور اللہ کا حق یوں ضائع کیا کہ اس نے قانون کو توڑا ہے۔
لہٰذا بندے کا حق ادا کرے اور اللہ سے معافی مانگے. محض توبہ کرنے سے معافی نہیں ہوتی. زبانی طور پر استغفار کرتا رہے چاہے کروڑ مرتبہ ہی کیوں نہ کرے, وہ معاف نہیں ہوگا. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ, اور جو شخص گناہ کمائے بس پختہ بات ہے کہ وہ کمائے گا اس کو اپنی جان پر. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. اب آگے جو ہے وہ منافق کی وہ جو چال ہے کہ اس نے جو کہاوت مشہور ہے نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا, تو اس نے لبید جو یہودی تھے ان کے گھر بطور امانت یہ ساری چیزیں رکھوا دی. تو اب جب لبید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دی کہ ہاں اس نے اپنا جو چوری کا مال ہے بوری میرے گھر میں رکھوائی ہے, تو اس پر سارے منافق کہنے لگے لو چور تو یہی ہے, اس کے گھر سے چوری کا سامان برآمد ہوا ہے, اس نے سب کو الٹا چور بنا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا, جو شخص کرے خطا یا گناہ ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا, پھر وہ بری ذمہ آدمی پر تہمت لگا دے, فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا, بس تحقیق اٹھایا اس نے بہتان اور سری گناہ, اس لیے کہ چوری اس نے خود کی اور بہتان دوسرے پر لگا دیا. منافق اسی طرح کرتے تھے. اب بات سمجھو, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تھوڑی سی تنبیہ فرمائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالی نازل فرما کر اس واقعے کی وضاحت کر دی کہ اصل میں چور کون ہے اور صاف ستھرا آدمی کون ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.